الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ جس میں اطہر کے معجزات ایک بار پھر لے کر حاضر ہے۔ سبحان اللہ، موضوع بڑا ہی پیارا، دلوں کو چھو جانے والا ہے۔ پہلے سلسلے میں بھی ہم نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک حلیہ کا تذکرہ خیر کیا تھا۔ نبی پاک کی مبارک آنکھوں کی بات ہوئی تھی، پیارے آقا کے مبارک گیسوؤں کا تذکرہ ہوا، نبی پاک کے دور و نزدیک کے سننے والے کانوں کی بات ہوئی، چہرہ انور کی زیبائی اور پیارے آقا کے مبارک چہرے کا تذکرہ خیر ہوا، بینی مبارک، ناک مبارک کا تذکرہ خیر ہوا، اور ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ مزید گفتگو کرنی ہے، مزید خیرات لینی ہے، مزید برکتیں لینی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کمال کی شخصیت ہے، اور میرے آقا کے ہر عضو کا کمال ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے بدن کو شعراء نے، بڑے بڑے نعت خوانوں نے، نعت گو شاعروں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی رسول ہیں، نعت گو شاعر پیارے آقا کے دربار کے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کا شعر لکھتے ہیں، اور شاید اس سلسلے کو سنتے سنتے وہ شعر مزید سمجھ آتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس شعر کا ذرا مطلب تو سمجھیے ناظرین۔ آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے میرے آقا رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور پھر جو اگلی لائن ہے، اگلا حصہ ہے شعر کا، وہ تو کمال کی بات ہے۔ آپ لکھتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے ایسا بنایا، آپ کو آپ کے رب نے گویا آپ جیسا چاہتے تھے ویسا بنایا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ صحابی رسول کا انداز ہے۔ نبی پاک کے حسن کی تفصیل بتانے کا یہ انداز صحابی رسول کا ہے، گویا پیارے آقا کی نعت خوانی، نبی پاک کے حسن و جمال کے چرچے جو ہیں وہ نبی پاک کے دور سے جاری ہیں۔ بلکہ میرے آقا تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، مگر آپ کی بظاہر آمد سے پہلے ہی لوگ آپ کے دیوانے، آپ کے منتظر، رسول انہی کی آنے کی تو خبر دینے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کا جبہ مرحبا، دندان مبارک مرحبا، نالین مبارک مرحبا، آقا کا تبسم مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں، گناہوں گر تیرے امید وارانے جمال، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا کی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف گئے سوہا دہن کاف گئے سوہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد کاف گا یا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ آج بات شروع کریں گے نبی پاک کے لبہائے مبارکہ سے۔ اللہ اکبر۔ لبہائے مبارک کیسے؟ پیارے آقا کے مبارک ہونٹ کیسے؟ شخصیت میں کسی کے حسن میں ہونٹوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کے مبارک ہونٹ جو تھے وہ پھول کی پتیوں سے زیادہ نازک، پتلے اور حسین لطیف تھے اور شگفتہ تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اسلامی بھائیوں، ایسے پیارے ہونٹ میرے آقا کے، سبحان اللہ۔ اب دانت مبارک کیسے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک کا جو اتصال تھا، ملاپ تھا، کمال درجہ حسین اور حسن ترتیب کا حامل تھا۔ گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور کی برسات لگ جاتی۔ جس میں اطہر کے معجزات سننے ہیں نا، سنو میرے آقا کے دانتوں سے گویا نور کی کھڑکیاں، نور کے جھرنے بہتے تھے، نہایت سفید، چمکدار اور کشادہ تھے، تبسم کے وقت اولوں کی طرح دکھائی دیتے اور ان سے نکلنے والے نور سے دیواریں روشن ہو جاتی، اور تبسم فرماتے تو دل کی کلیاں کھل اٹھتی، روتے ہوئے ہنس پڑتے اور تسکین قلب کا اپنے وہ سامان کرتے۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ داغ جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی طرح بت
پہ لاکھوں سلام، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا۔ جیسے جیسے نبی پاک کا مبارک حلیہ سن رہے ہیں، پیارے آقا کے اعضائے مبارکہ کا تذکرہ سن رہے ہیں، شوق دیدار اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اے کاش آج کے سلسلے کی برکت سے ہمیں بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نبی پاک کا دیدار نصیب ہو، وہ چہرہ ہم بھی تو دیکھیں، وہ مبارک آنکھیں، وہ مبارک لب، وہ مبارک رخسار، رب کے نور کا جو مظہر تھے، اے کاش وہ دیدار ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی آقا، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ آقا، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، دیدار کی بھی کہ کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری دید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا، مدنی مدینے والے، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی۔ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ، ضرور کرم فرمائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آئیے، مبارک دہن، ہونٹ مبارک کی بات ہوئی، دانت مبارک کی بات ہوئی، منہ مبارک، دہن مبارک کیسا تھا؟ اتنی برکتوں والا کہ اس کا بچا ہوا اگر کوئی کھا لے تو پوری زندگی کے لیے منہ سے بدبو زائل ہو جائے۔ آپ معجزات اور کمالات سنتے جائیے۔ دہن شریف سے مس ہونے والا پانی دل کی افسردگی کو دور کر دے، حیا اور شرم پیدا کر دے، اس سے جو بات نکلے خدا وہ پوری فرما دے، جس کنویں میں کلی فرما دے اس کا پانی میٹھا ہو جائے، ختم نہ ہونے پائے، پانی کبھی ختم نہ ہو، بیماری سے شفا کا سبب بن جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن پھیر دے جس پر وہ خوشبودار اور خوبصورت بن جائے، جس لعاب دہن سے کھانے میں برکتیں ہوں، آشوب چشم دور ہو، جلا ہوا بدن بالکل صحیح ہو، سالم ہو، وہ لعاب دہن مبارک کہ کٹا ہوا پاؤں جڑ جائے، گہرے زخم اچھے ہو جائیں، ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ جائے، لٹکے ہوئے کندھے درست ہو جائیں۔ الغرض وہ دہن مبارک چشمہ علم و حکمت تھا، اور اس کا پانی مبارک جان کی شادابی اور جدان کی تر و تازگی کا سبب تھا، خاری کنووں کو شیریں بنانے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب ذرا یہ جو میں نے سمری بیان کی کچھ حدیثوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لعاب دہن تھا وہ بیماروں کے لیے شفا، زخمیوں کے لیے شفا تھا۔ چنانچہ فتح خیبر پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں ڈال دیا تو وہ فوراً درست ہو گئے، یعنی ایسے تندرست ہوئے، آنکھوں میں آشوب چشم تھا، اب تکلیف ایسی دور ہوئی کیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کے پاؤں پر سانپ نے کاٹ لیا تھا، میرے آقا نے لعاب دہن زخم پر لگایا، وہ اسی وقت جاتا رہا۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے دن میری آنکھ میں تیر لگا، وہ پھوٹ گئی، پیارے آقا نے اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور دعا فرمائی، پس مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی اور آنکھ بالکل درست ہو گئی۔ حضرت محمد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہنڈیا گر گئی تھی، وہ جل گیا ہاتھ، نبی پاک نے اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا کی، وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمرو بن معاذ بن جموع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں کٹ گیا، نبی پاک نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہ اچھا ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری کا واقعہ کون نہیں جانتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب میں گیا تو آقا نے پوچھا، یہ تمہارے چہرے پہ کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور ایک تیر لگا ہے۔ آپ نے فرمایا نزدیک آؤ، میں نزدیک ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگا دیا، اس روز سے مجھے کبھی تیر و تلوار نہیں لگی اور نہ کبھی خون نکلا، ایسا گویا سیکیور کر دیا۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پانی کا ڈول لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پیا اور باقی کو جو بچ گیا کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب اس کنویں میں کستوری کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ آپ ذرا سوچئے مدنی چینل کے ناظرین، لعاب دہن تھوک کسی کا اچھا نہیں لگتا، مگر نبی پاک کا لعاب، نبی پاک کا تھوک مبارک، اللہ اکبر، کیا کمال کے معجزات ہیں، کیا کمال کے کمالات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک کنواں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن اس میں ڈال دیا، اس کا پانی ایسا شیریں ہو گیا کہ تمام مدینہ منورہ میں اس سے میٹھا پانی کوئی اور نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ عاشورہ کے روز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے بچوں کو بلا کر ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیا کرتے اور ان کی ماؤں سے فرما دیتے کہ شام تک ان کو دودھ نہ دینا، بس وہی لعاب دہن کافی ہوتا، پورا دن ان کا گزر جاتا، دودھ کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کون کون سا معجزہ سناؤں۔ ایک بار عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے کمال کے صحابی ہیں، ان کی زوجہ کہتی ہیں چار ان کی ازواج تھیں اور چاروں بیویاں دیکھتی کہ حضرت عتبہ بڑے مہکے مہکے رہتے ہیں، مگر کبھی عطر لگاتے نہیں دیکھا انہیں، اور ازواج نے شوہر کے لیے جب زینت کرتی تو بڑے اچھے عطر لگاتی، مگر حضرت عتبہ ان سب سے مہکے زیادہ رہتے، ان سب سے اچھی خوشبو ہوتی۔ تو ایک بار ایک زوجہ نے پوچھ ہی لیا کہ حضور آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، ہم نے آپ کو ویسے کبھی خوشبو لگاتے دیکھا بھی نہیں ہے۔ سنیے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ بات یہ ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجھے ایک اسکن ڈیزیز، ایک جلد کی بیماری ہو گئی، آبلے پڑ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور میرے جسم پر آبلے پڑ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ کہا کہ اے عتبہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور صحابہ کرام کا بھی انداز دیکھیں، ابھی آپ سن رہے تھے پیر کٹ گیا، آنکھ باہر نکل گئی، واٹ ایور دے نیڈ، کچھ بھی چاہیے ہوتا صحابہ آقا کی بارگاہ میں آتے، کیونکہ یہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت عتبہ بن فرقد نے کہا حضور جسم پر آبلے پڑ گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے عتبہ اپنے کرتے کو اتارو۔ کہتے میں نے کرتا اتارا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے جسم پر ملنا شروع کیا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میری جسم پر کبھی آبلے نہیں پڑے اور میرے جسم سے خود بخود خوشبو آ رہی ہے۔ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا باکمال بنایا، ایسا لعاب دہن، یعنی ایک لمبی فہرست ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کے معجزات کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نبی پاک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، پیارے آقا سے دل و جان سے محبت کرنا نصیب فرمائے۔ اب آئیے نبی پاک کی زبان مبارک کے بارے میں سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام افصح الخلق تھے، یعنی آپ سے زیادہ فصاحت میں کوئی ماہر نہیں تھا، فصاحت میں خارق عادت حد کو پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام تمہارے کلام کی مانند نہ تھا، بلکہ آپ کا کلام واضح اور مبین تھا، آپ کے پاس بیٹھا ہوا گویا اسے یاد کر لیتا، ایک ایک لفظ جدا جدا ٹھہر ٹھہر کر بڑے میٹھے انداز میں نبی پاک گفتگو فرماتے۔ آپ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اگر سنتا نا، اگر الفاظ گننے ہوتے تو کاؤنٹ کر لیتا کہ نبی پاک نے کتنے الفاظ بیان کیے ہیں، مگر آج مدنی چینل کے ناظرین اس سنت پر ہم عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہیں، بہت سارے مدنی چینل کے ایسے ویور ہوں گے جو بہت تیز تیز بولتے ہیں، الفاظ کو چبا جاتے ہیں،
زور بلند آواز سے بولتے ڈر لگنے لگتا ہے کہ لڑائی کر رہے ہیں. نہیں، نبی پاک کی سنت ہے ٹھہر ٹھہر کر، سمجھانے والا انداز ہو، میٹھا انداز ہو. اللہ اکبر. اور فصاحت کیسی، آقا کی حدیثیں پڑھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک ہی جملے میں کمال کر دیا، کتنی ساری باتیں بیان ہو گئی. یہاں لوگ بہت فر بولی جاتے ہیں، فضول گفتگو کرتے ہیں. نہیں، جو خیر الکلام ہے نا وہ کیا ہے؟ ما کلا و دلہ. خیر الکلام، اچھا کلام وہ ہے جو مختصر ہو مگر پر اثر ہو، پر دلیل ہو، تو ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہو. اے کاش اور نبی پاک کی پیاری زبان کی باتیں سنتے جائیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فصاحت کی بات ہو رہی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا، اور انشاءاللہ ہم طرز میں بھی سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے نا، وہ بڑے فصیح لوگوں کا دور تھا، انٹلیکچوئلز تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. وہ سمجھتے تھے ہم سے بڑا فصیح کوئی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں. ہم جو عربی نہیں ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی کہلاتے ہیں. عرب کے لوگ عربی کہلاتے ہیں، اور غیر عرب کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی. آپ کو عجمی کے معنی پتہ ہے؟ عجمی کا معنی ہے گونگا. یعنی عربی یہ سمجھتے ہیں کہ اصل زبان ہی عربیوں کے پاس ہے، باقی تو سارے گونگے ہیں. یعنی ان کو اپنی فصاحت پر، اپنی گفتگو کی، جس کو آپ کہیں کہ ڈائیورسٹی پر زبردست ناز تھا. اس دور میں نبی پاک تشریف لائے اور پیارے آقا نے جب گفتگو فرمائی تو کیا حال ہوا؟ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک کی زبان مبارک کا ایک اور کمال، ایک اور شاندار معجزہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رب کے احکام بیان کرنے والے مبلغ ہیں، مبلغ اعظم ہیں، تو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، یعنی نبی پاک کے جتنے ساتھی تھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ان میں کوئی بھی بہرا نہیں تھا. ابھی غور کیجئے، کوئی صحابی بہرا نہیں تھا. کیوں؟ کہ احکام الہی ان تک پہنچنا ضروری تھے. نابینا ضرور تھے صحابہ، لیکن سننے کی صلاحیت سب میں تھی، تاکہ جو میرے آقا فرمائیں وہ سب کے کانوں تک پہنچ جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت خوبصورت ایک ذائچہ کہہ لیں، ایک جائزہ کہہ لیں زبان کے حوالے سے. مفتی صاحب لکھتے ہیں زبان مبارک نہایت پاکیزہ، علم و ادب، فصاحت و بلاغت، رحمت و رافت کا منبع تھی، جس کا تصرف ساری کائنات پر نافذ تھا. عرش و فرش، چرند و پرند سب تابع و فرمان تھے. اس زبان کی فصاحت اتنی دلکش تھی
کہ سننے والا بے قرار ہو جاتا، جس کے متعلق جو بات ادا ہو گئی وہ چیز ایسی ہی ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ آقا نے جس کے بارے میں فرمایا نا وہ یہ آ رہا ہے تو وہی آیا، ایسا ہو گیا تو ویسا ہی ہو گیا۔ اے کاش پیارے آقا ہمارے بارے میں بھی کبھی یہ فرما دیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ اے کاش نبی پاک اپنی غلامی میں قبول فرما لے، ہمارے بارے میں شفاعت کا مژدہ ہمیں سنا دیں، گر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، یوں نہ بے چین رکھے جوشش اسیاں ہم۔ اے کاش ایک بار نبی پاک اپنی مبارک زبان سے ہمارے بارے میں یہ فرما دیں۔ ہماری تمنا تو ہے، ہم تو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، کمال یہ ہے کہ آقا بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ آقا نے برے کو اچھا کہا، وہ اچھا ہو گیا۔ کھاری کنویں کو نبی پاک نے فرمایا میٹھا ہے، وہ میٹھا ہو گیا۔ ایسی زبان کہ جس کے ایک مرتبہ ہاں فرما دینے سے حج فرض ہو جائے، سست رفتار کو تیز رفتار فرمائے تو وہ تیز رفتار ہو جائے۔ جس زبان مبارک کا خطبہ، آقا جب خطبہ فرماتے تھے ایسا پرتاثیر تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جایا کرتی، دل موم کی طرح نرم ہو جاتے۔ جہنم کا تذکرہ کرتے تو جہنم سامنے نظر آنے گویا لگ جاتی، جنت کا تذکرہ فرماتے تو جنت گویا نظروں کے سامنے آ جاتی۔ بعض سننے والے منہ ڈھانپ کر روتے، بلکہ بعض تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، اور بعض اوقات خطبہ مبارک سن کر جو منبر تھا وہ وجد میں آ جایا کرتا۔ کیا زبان تھی، کیا گفتگو تھی، نبی پاک کا کیا انداز تھا، اللہ اکبر۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے کھاری کنویں شیرائے جا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، جن کے گوچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اے رضا خود صاحبے، اے رضا خود صاحبے، قریاغ مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نبی پاک کی آواز مبارک کیسی تھی، لبوں کا تذکرہ ہو گیا، دانت مبارک کی بات ہو گئی، لعاب دہن کا تذکرہ ہو گیا، زبان مبارک کی بات ہو گئی، آواز کیسی تھی، سبحان اللہ۔ یاد رہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام خوبرو بھی تھے، خوش آواز بھی تھے، مگر میرے آقا علیہ السلام ان سب سے زیادہ خوبرو اور خوش آواز تھے۔ جی ہاں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ آپ علیہ السلام کی آواز میں ذرا گرانی پائی جاتی تھی، اوصاف حمیدہ میں یہ شمار ہوتی ہے۔ خوش آواز ہونے کے علاوہ آپ بلند آواز اتنے تھے
کہ جہاں تک میرے آقا کی آواز پہنچتی تھی کسی اور کی نہ پہنچتی. بالخصوص خطبوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرماتے تو آپ کی مبارک آواز گھروں میں پردہ نشین خواتین تک پہنچ جاتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر رونق افروز تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضرین سے خطبہ فرمایا اور فرمایا کہ خطبہ سننے والوں بیٹھ جاؤ. اس آواز کو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جو شہر مدینہ میں قبیلہ بنی غنم میں تھے، دور تھے مسجد نبوی شریف سے، آپ نے وہیں سن لیا اور وہیں آپ دو زانوں بیٹھ گئے، یعنی آقا کی آواز وہاں تک پہنچتی. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ پڑھا جس سے ہمارے کان کھل گئے اور ہم یہاں تک کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مبارک سنتے تھے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم آدھی رات کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت سنا کرتے تھے، حالانکہ میں مکان کے اندر چارپائی پر ہوا کرتی تھی. اچھا کمال یہ تھا آواز سب تک پہنچتی ضرور تھی مگر کسی کے لیے تکلیف دینا تھی. بڑے بڑے آج مائک لگتے ہیں تو جو مائک کے قریب ہوتا ہے نا، اسپیکر کے قریب ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، دور والے کو شاید نارمل آواز چلی جائے. مگر یہ معجزہ تھا میرے آقا کی آواز مبارک کا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ بھی ہوں. جی ہاں، ذرا سوچئے نا، خطبہ حجت الوداع میں کتنے لوگ تھے؟ 1,24,000 صحابہ کرام. کیسے خطبہ سنا؟ میرے آقا کی آواز سبحان اللہ دور دور تک جاتی تھی، ایک اسموتھ وے میں سب کو یکساں سنائی دے اور سب برکتیں لوٹے. سبحان اللہ. با کمال آقا ہے. نبی پاک کی آواز کی کیا بات ہے. جس میں لہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، جس میں لہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک. نبی پاک کے مبارک منہ شریف کی بات ہو رہی ہے، دہن مبارک کی بات ہو رہی ہے. نبی پاک کا مسکرانا کیسا تھا، نبی پاک کا گریہ کیسا تھا. آئیے اب یہ بھی سنتے ہیں خندہ اور گریہ مبارک. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کرتے. تبسم خوشی کا ایک انداز ہے کہ جو چہرہ ہے یہاں تک خوشی، اتنی خوشی ظاہر ہو کہ دانت ظاہر ہو جائیں اور آواز کے ساتھ ہو اور اس آواز کو دوسرے لوگ سنے تو وہ کہا کہا کہلاتا ہے. نبی پاک نے کبھی کہا کہا نہیں لگایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے، تبسم کیا کرتے تھے. اے کاش مجھے اور آپ کو بھی یہ سنت ادا کرنا نصیب ہو. آج کل لوگ نہیں مسکراتے. مسکرانا سب کو اچھا لگتا ہے. آپ کو بھی تو مسکراتا چہرہ اچھا لگتا ہے. آپ بھی مسکرایا کریں، آپ بھی لوگوں کو اچھے لگیں گے. دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے مسکراہٹ سے. یہ وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اور اگر سنت کی نیت سے بندہ مسکرائے ثواب بھی ملے گا. والدین کو دیکھ کے مسکرائے، گھر والوں کو دیکھ کے مسکرائے، اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرائے، اپنی فیملی کے سامنے مسکرائے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کے گھر کا ماحول بڑا پیارا ہو جائے گا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام گریہ فرماتے ہیں. گریہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا، جس کو ہم دوسرے لفظ میں رونا کہتے ہیں. لیکن نبی پاک کا گریہ بھی آواز کے ساتھ نہ ہوتا تھا. آنسو مبارک بہتے تھے مگر اس کی آواز نہیں ہوتی. ہاں نبی پاک کے سینہ اقدس سے ایک ہنڈیا کی طرح، جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، ایسی گریہ وزاری کی آواز آتی. نبی پاک کیوں گریہ فرماتے تھے، کیوں اتنے آنسو بہاتے تھے؟ آپ صفت جلال الہی کی تجلی، امت پر شفقت اور میت پر رحمت کے لیے آپ اس لیے گریہ فرماتے. کبھی کبھی قرآن پاک کی تلاوت میں اور کبھی کبھی نماز جو رات کی پڑھتے تھے اس میں گریہ فرماتے. امت کے لیے بڑے آنسو بہائے ہیں میرے آقا نے. آج امت کتنا یاد کرتی ہے اپنے آقا کو. آقا ہمیں نہیں بھولے. رات رات بھر جاگا کرتے، رات رات بھر آنسو بہایا کرتے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم
اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں نبی پاک کے سر اقدس کی۔ میرے آقا کا سر مبارک بڑا تھا۔ یاد رہے میرے آقا کا سر اقدس وہ ہے جس پر اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک بچپن میں بھی جدھر جاتے تھے بادل سایہ کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی گردن مبارک کیسی تھی کہ گویا چاندی کی چمکتی، چاندی کی مانند صاف، ایک چمکدار، ایک خوبصورت نبی پاک کا یہ عضو پاک تھا۔ گردن مبارک ایسی تھی، دست مبارک، اللہ اکبر، ہاتھ مبارک، اتنے معجزات، اتنے کمالات، عقل حیران ہو جائے۔ کف، دست اور بازو مبارک جو تھے پیارے آقا کے وہ پر گوشت تھے۔ کچھ لوگوں کی ہڈیاں نظر آتی ہیں نا، نبی پاک کے گوشت مبارک سے بھرے ہوئے ہاتھ تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے کسی ریشم یا دیباج کو آپ علیہ السلام کے کف مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور نہ کسی خوشبو کو آپ علیہ السلام کی خوشبو سے زیادہ پایا۔ ہاتھ ایسے نرم، ملائم، ریشم سے بھی زیادہ نرم۔ سبحان اللہ۔ جس شخص سے آپ علیہ السلام ایک بار مصافحہ کرتے وہ دن بھر اپنے ہاتھ میں خوشبو پاتا، اور جس بچے کے سر پر میرے آقا اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نماز ظہر پڑھی، پھر آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کی طرف نکلے، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ نکلا۔ آپ کے سامنے کچھ بچے آئے تو آپ نے ہر ایک کے رخسار کو اپنے ہاتھ مبارک سے آپ نے مسح فرمایا، پیار کیا، اور میرے رخسار کو بھی آپ علیہ السلام نے مسح کیا۔ پس میں نے نبی پاک کے مبارک ہاتھوں سے ایسی ٹھنڈک یا خوشبو پائی کہ گویا آپ نے اپنے ہاتھ عطار کی صندوقچی سے نکالا ہو۔ خوشبو والے کی دکان میں جو سمجھ لے ایک باکس ہو عطر کا، ایسا لگا کہ نبی پاک نے اس کے اندر سے ہاتھ نکالا ہے، ایسی خوشبو، ایسی ٹھنڈک۔ اللہ اکبر۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا، میرا بدن آپ کے بدن سے جب مس ہوتا تو میں اس کا اثر بعد ازاں اپنے ہاتھ میں پاتا، میرا ہاتھ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا۔ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میری طرف بڑھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہاتھ مبارک ہوگا، کیسی وہ ہتھیلیاں ہوں گی، اور ان کے کمالات کتنے ہیں۔ انہی ہاتھوں کو اٹھایا، کسی ہاتھ کا اشارہ کیا تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، یہی ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو سورج پلٹا دیا، انہی ہاتھوں سے جب چاہا بادلوں کو بلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بارش برسا دی، اور جب چاہا دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کا اشارہ کر کے بادل واپس بھیج دیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت انہی ہاتھوں کے بارے میں لکھتے ہیں نا، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس معجزے کی بات کی جائے، نبی پاک کے مبارک ہاتھوں کے معجزے پہ شاید کئی سلسلے ہم کر سکتے ہیں، اتنا مواد کتابوں میں موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ہاتھ وہ مبارک ہاتھ تھا کہ ایک مشت مٹی کفار پر پھینک دی، اس سے ان کو شکست ہو گئی،
ایک مٹھی خاک سے، اللہ اکبر، یہ وہی دست کرم تھا، کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے محروم نہ ہوا، یہ وہی دست شفا تھا جس کے محض چھونے سے وہ بیماریاں جاتی رہیں جن کے علاج سے اطباء عاجز تھے، یعنی ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہو، آقا چھو لے وہ بیماری چلی جائے۔ اسی مبارک ہاتھ میں سنگریزوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اسی مبارک ہاتھ کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو پارا ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، اسی مبارک ہاتھ کی انگلیوں سے متعدد دفعہ چشموں کی طرح پانی جاری ہوا۔ کس کس معجزے کی بات کی جائے، نبی پاک کا ہاتھ تو کیسا ہاتھ، سیدی اعلیٰ حضرت دیکھتے نا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سباحت پہ لاکھوں سلام، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت شرحبیل صحابی رسول ہیں، ان کی ہاتھ میں ایک گٹھلی ہو گئی تھی جس کو آج کل ہم ٹیومر کہتے ہیں، اور ایسی گٹھلی تھی، ایسی اس کے اندر جس کو آپ کہیں کہ گٹھلی ہو گئی تھی کہ وہ تلوار نہیں پکڑ سکتے تھے، گھوڑے کی باغ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی، میرے آقا نے اپنی ہتھیلی ان کی ہتھیلی پر رگڑی، اور وہ جو گٹھلی تھی، جو بھی آپ اس کو کہیں گلٹی تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی، نشان ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عائض بن سعید جسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میرے چہرے پہ ایک بار ہاتھ پھیر دیں اور دعائے برکت فرما دیں۔ پیارے آقا نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا، حضرت عائض کا چہرہ تر و تازہ اور نورانی رہنے لگ گیا، آقا نے جو ہاتھ پھیرا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بار اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاسبل بھی نہیں ہے، کسی کا قد چھوٹا ہو وہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بالکل کالا افریقن ہو وہ گورا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کے معجزات ایسے بھی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن خطاب کہتے ہیں میں پیدا ہوا تو وہ جب پیدا ہوئے تو نہایت کوتا قد تھے، چھوٹا قد تھا۔ ان کے نانا ابو لبابہ ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے، پیارے آقا نے تحنیک دی، اپنے مبارک لعاب لگا کر کچھ ان کے منہ میں بھی ڈالا اور ان کے سر پر اپنے دست مبارک پھیرا، دعائے برکت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن جب کسی قوم میں ہوتے تو قد میں سب سے بلند نظر آتے، کوتا قد کا قد بڑا کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیر کر کس میں معجزے کی بات کروں کہ ایک صحابی رسول ہے، ان کے چہرے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ بوڑھے ہو گئے مگر ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہ ہوتے، سفید سب لوگوں کے ہو گئے مگر جس جگہ نبی پاک نے ہاتھ پھیرا تھا وہ بال سفید نہ ہوتے۔ میں سبحان اللہ، ایک بہت بڑی فہرست ہے نبی پاک کے مبارک ہاتھ کے معجزات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سنان کہے کہ ان کے چہرے پر نبی پاک نے اپنے دست مبارک پھیرا، ان کی عمر 90 برس ہو گئی مگر چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بار کسی نے آ کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، درد سر کی شکایت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا، ان کی آنکھوں کے درمیانی چمڑے کو پکڑ کر کھینچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں کی جگہ بال اگائے، جہاں انگلیاں لگائی تھی بال اگائے اور درد جاتا رہا۔ حضرت عمر بن تغلب کے چہرے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک پھیرا، انہوں نے 100 برس کی عمر میں وفات پائی مگر چہرے اور سر کے وہ بال جن پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹچ کیا تھا وہ کبھی سفید نہ ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس وصف اور کس کمال کی بات کی جائے، بہت ساری باتیں ابھی بھی باقی ہیں، بات تو ویسے بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم تو سمجھنے خیرات لینے کے لیے سلسلہ کرتے ہیں مگر سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، موقع ملا تو مزید معجزات پر بھی
مزید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عضو مبارک اور ان کے معجزات پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے جسم اطہر کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، نبی پاک کے مبارک سراپے کو دنیا میں بھی اے کاش کبھی دیکھنا نصیب ہو، اور اے کاش مرتے وقت تو ضرور ضرور ہم پر کرم ہو کہ نبی پاک کا دیدار نصیب ہو، دیدار کرتے کرتے ہی دنیا سے جائیں اور پھر محشر میں بھی نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب ہو۔ شاعر نے بڑی پیاری تمنا کی ہے، اور اسی پر آپ نے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، نجم کی اے خدا آرزو ہے عاشق زار کی آبرو ہے یہی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، موت کے وقت سر کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا